سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو نااہلی کا چرچا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس حوالے سے آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے بریک ٹائم میں؟ اس حوالے سے دیکھو، ہمیں عام ناظرین کے لیے جو بہت تجسس ہے، تو ظاہر ہے ساری توجہ ارشد بھائی پہ رہی ہے. ہم دونوں کا ان کے ساتھ ذاتی تعلق بھی ایسا رہا ہے کہ ہم صحافیانہ جو ہے نا وہ ایک انڈیفرنس ان کا ذکر کرتے ہوئے نہیں رکھ سکتے. تو یہ بھی فرض ہے کہ لوگوں کو بتائیں بھی اور کیا ہوا. تو لوگوں کا جو تجسس ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، ان کو نااہل قرار دیا، تو آج عمران خان صاحب اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں سماعت ہوئی. آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں. میرا سوال صرف ایک ہے. مثال کے طور پر ابھی الیکشن ہونے تھے نا 8 جن پہ وہ کھڑے تھے کرم، تو ایک جو ہے وہ آگے ہو گیا. سوال اٹھتا ہے اچھا اس میں عمران خان صاحب امیدوار ہیں نا؟ بالکل. تو کیا یہ جمعے کے روز فیصلے جو آیا ہے الیکشن کمیشن کا اور آج ہائی کورٹ پہ اس کے ریویو ہو جانے کے بعد کلیئرلی بتاؤ، یعنی اگر آپ بتا سکتے ہو کہ کیا عمران خان صاحب جمعے کے فیصلے کے باوجود کرم سے الیکشن قومی اسمبلی کا لڑ سکیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہوئی. ایک طرف چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی درخواست پہ کوئی جلدی سماعت کی ضرورت نہیں، ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی معطل نہیں کر رہے، مگر انہوں نے زبانی کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں جو میرے خیال میں جس سے بہت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا حل ہو گیا. اور وہ زبانی ریمارکس کیا ہیں جن کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا وہ آپ قانون کی کتاب کھولیں. انہوں نے کتاب کھولی بیرسٹر علی ظفر نے. انہوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ نااہلی ہے الیکشن لڑنے سے، یہ تو صرف ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے. وہ جو میاں والی کی جو سیٹ تھی اس سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے، ان کو الیکشن لڑنے سے تو نہیں روکا گیا. اور وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کا تو ایک الگ طریقہ کار ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ انہوں نے صرف ایک آبزرویشن دے کر حل کیا ہے، اور اب عمران خان کرم کے اس حلقے سے الیکشن لڑ سکیں گے. تو یہ بہت بڑی انٹرپریٹیشن ہے، آپ کی توجیہ ہے، یا آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ ایک راستہ ایک ملتا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے، اور یہ آبزرویشنز انہوں نے آرڈر میں بھی لکھوائی ہیں کورٹ روم کے اندر. یہ آبزرویشن لکھوائی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ارجنسی نہیں ہے. کیونکہ اب یہ بتاؤ کہ وہ جو انہوں نے 7 میں سے 6 سیٹیں جیتی ہیں جو اتوار کے روز ہوا تھا، ان کا کیا سٹیٹس ہے آج کی سماعت کے بعد؟ دیکھیں، آج کی سماعت کے بعد جو 6 سیٹیں ہیں وہ انہوں نے جیتی ہیں، مگر انہوں نے ابھی حلف نہیں اٹھایا. تو تکنیکی اعتبار سے عمران خان ابھی تک ان سیٹوں پہ منتخب ہوئے ہیں، مگر وہ رکن نہیں بنے باقاعدہ. تو اب ان 6 سیٹوں کو جو انہوں نے جیتی ہیں وہ بالکل اسی طرح برقرار ہیں. صرف جو سیٹ پہ وہ موجود تھے قانونی طور پہ اس سیٹ سے محروم کیا گیا. نااہل نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ڈی سیٹ کر دیا ہے. اس سیٹ سے اس مدت کے لیے وہ محروم ہوئے ہیں. یعنی جب تک یہ موجودہ قومی اسمبلی برقرار ہے، ابھی تک کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق عمران خان صاحب میاں والی سے اس منتخب ایوان کے رکن نہیں رہے، ڈی سیٹ کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو باقی ہوئے ہیں اس کے بارے میں ابھی آپ کلیئر نہیں ہو. جہاں سے وہ جیتے ہیں، جو باقی ہوئے ہیں وہ جیتے ہیں. اب اس کا پروسیس ہوگا، ان میں سے وہ 1 سیٹ رکھ سکیں گے، اور باقی 5 سیٹیں جو ہیں ان کو اگر حلف اٹھاتے ہیں وہ، تو پھر اس کے بعد وہ 1 سیٹ رکھ کے. اس میں میرا ایک سوال ہے جی، اگر اس موجودہ اسمبلی میں میاں والی سے منتخب ہوا رکن اسمبلی، نام جن کا عمران خان ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈی سیٹ ہو گئے اس سے میاں والی سے. التجا تو سن لینا جی. لیکن جن سیٹوں سے وہ 7 میں سے 6 انہوں نے جیتی ہیں، فرض کرو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ جائیں وہ یہ کہیں کہ میں یہ باقی چھوڑ رہا ہوں، لیٹ سے کہ میں یہ 4 سدہ کی سیٹ جو ہے اس سے میں حلف لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے رکاوٹ نہیں آئے گی؟ کیوں رکاوٹ آئے گی؟ میاں والی سے وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں، وہ سیٹ خالی ہو گئی ہے. تو یہ جو الیکشن لڑے ہیں انہوں نے دوسری 6 سیٹوں پہ، اب اس کے اوپر وہ ایک کا انتخاب کرتے ہیں. میں نے کہا مثال کے طور پر 4 سیٹیں آٹومیٹیکلی وہ چھوڑ دیں گے. دیکھیں 6 کے 6 سے حلف تو نہیں اٹھانا تھا انہوں نے، یہ تو کلیئر ہو گیا. لیکن اب جس نئی سیٹ سے حلف اٹھائیں گے وہی سیٹ ان کے پاس ہوگی.
اب وہ ابھی حلف بھی نہیں اٹھاتے، یہ وہ فیصلہ جائیں گے بھی ہی نہیں اسمبلی میں، کرتے، لیکن وہ یہ کیوں چاہیں گے کہ این اے کرم اگر وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، اگر الیکشن کمیشن اس کو ملتوی وہ یہ کہے کہ جی یہ بندہ تو اس ہاؤس کی مدت تک جو کہ کب ختم ہونی ہے اس ہاؤس کی، یہ نیکسٹ ایئر اکتوبر میں، ٹھیک ہے نا، اکتوبر 2023 تک یا جب تک یہ قومی اسمبلی اپنا وجود رکھتی ہے، بالکل اس وقت تک میاں والی سے منتخب رکن اسمبلی عمران احمد خان نیازی نہیں، وہ خالی رہے گی سیٹ۔ اب وہ کرم کا الیکشن بھی نہیں روکا جاتا اور وہ وہاں سے دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس دفعہ بہت بھاری اکثریت، یعنی کہ ظاہر ہے کہ ان کو ایکسیکیوٹیو ووٹ ملے گا کہ بھائی صاحب تسی انہاں نو میاں والی تو کیتا جے، اور وہ حلف بھی نہیں اٹھاتے، وہ تو ان کی مرضی ہے نا، تو پھر مذاق بن جائے گا نا، خان صاحب کا مذاق بن جائے گا۔ آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ انہوں نے پوچھا بڑے ہلکے انداز سے، انہوں نے کہا ویسے بھی آپ نے اسمبلی تو نہیں جانا نا اگر الیکشن کمیشن کا وہ کر بھی دیں۔ میری جان تم میری یعنی مجھے اس وقت تم بالکل ایک جاہل آدمی سمجھو اور جنورلی سمجھو، کیونکہ تم نے سارا دن کورٹ میں گزارا۔ بالکل سر، آپ بتائیں، پوچھیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے یہ بتاؤ، یہ مجھے تم جلدی جواز پیش نہ کرو، عمران خان صاحب تو میاں والی سے ویسے ہی مستعفی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مستعفی کیا ڈی سیٹ مستعفی تھے، ہوا نہیں تھا، ابھی ڈی سیٹ ہوئے، مستعفی نہیں ہوئے، نے ان کا استعفیٰ ابھی تک قبول نہیں کیا، وہ ڈی سیٹ ہوئے، الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی سیٹ کر دیا، ہو گئی نا بات۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی سیٹ ہو جانے کے باوجود آپ کو آبزرویشن سے یہ آپ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرم کا الیکشن جو پوسٹ پون ہے وہ لڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ ان کو اگلے لانگ مارچ سے پہلے ان کا جو ہائی کورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی معطل کر دے اور وہ واپس میاں والی کی سیٹ بحال ہو جائے، پھر اس صورت میں تو دیکھو کھیل بچوں کا ہوا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، مقصد یہ کہ پھر یہ سارا ہنگامہ جو جمعے کے دن ہم اسپیشل ٹرانسمیشنز کر رہے تھے وہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہی بات ہے سر، یہ تو خان صاحب کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، ارے ان کی پالیسی کیسے ہوئی بھائی؟ وہ کہتے ہیں میں نے ہر سیٹ سے الیکشن لڑنا ہے، تو یہ کنفیوژن تو ہوگی نا، یہاں پہ یو آر ناٹ بینگ فیئر ٹو ہم، میرے ہزاروں تحفظات ہیں عمران خان سے، وہ تو صرف ایک بات ثابت کرنے کے لیے وہ 8 نشستوں پہ کھڑے ہوئے تھے کہ میں پاکستان کا مقبول ترین، میں چاہے 100 سیٹوں سے کھڑا ہو جاؤں، لوگ مجھے ووٹ دیں گے، مجھے کامیاب کروائیں گے۔ ایک حد تک ان کی بات درست ثابت ہوئی، وہ 7 پہ لڑے، بالکل ایک ہاری انہوں نے، بالکل، وہ کراچی والی، بالکل درست، بالکل، تو انہوں نے تو ایک سیاسی پیغام دینا ہے نا، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ بھئی الیکشن کراؤ جنرل اور میں تمہیں جیت کے دکھاتا ہوں۔ سر وہ سیاسی پیغام بھی دے رہے ہیں اور عدالتوں میں دھکے بھی کھا رہے ہیں اور ریلیف بھی مانگ رہے ہیں کہ میری سیٹ بحال کرو، اور سیٹ پہ جانا بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں جانا بھی نہیں ہے، 6 سیٹوں سے جیتنا بھی ہے، حلف بھی نہیں اٹھانا۔ تو یہ انہی نے جواب دینا نا ان حرکتوں کا جو وہ کر رہے ہیں کہ جیت بھی رہے ہیں، حلف بھی نہیں اٹھا رہے، اور پورے نظام کو ایک وکلاء سے یہ سوالات نہیں کیے، مثال کے طور پر جو آج وہ ریٹ لے کر گئے ہوئے تھے، یہ گفتگو آف دا ریکارڈ، یہ بالکل سوالات عدالت کے اندر بھی ہوتے ہیں، عدالت بھی یہ سوال ہوتے ہیں کہ آپ نے واپس تو جانا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، ہماری پارٹی کی پالیسی ہے، ہم تو نہیں جائیں گے اس سیٹ کے اوپر، اور ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جن 6 سیٹوں سے خان صاحب جیتے ہیں وہ اس کا حلف اٹھانے پارلیمنٹ میں بنفس نفیس جائیں گے یا نہیں۔ نصرت صاحب لوگوں کو ایک عجیب کنفیوز کیا ہوا انہوں نے، سچی بات ہے، عدالت میں چلیں اب سر پوری قوم کنفیوز ہے خان صاحب کے ان فیصلوں کی وجہ سے، الیکشن بھی لڑنا ہے اور عوام کی نمائندگی بھی نہیں کرنی۔